ابو مظفر مستنجد باللہ جو خلیفہ عباسی ہے، وہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور وہ 10 توڑے جواہرات کے لے کر آتا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرماتا ہے حضور ایک تو آپ سے کچھ سیکھنے اور نصیحت لینے آیا ہوں، دوسرا حضور یہ جواہرات کے اشرفیوں کے توڑے قبول فرما لیں۔ آپ نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں۔ اس نے اصرار کیا، آپ نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں۔ پھر اصرار کیا، آپ نے ایک توڑا دائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، دوسرا بائیں ہاتھ میں، اسے نچوڑا تو اس میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ کہ فرمانے لگے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم عوام کا خون نچوڑ کر میرے سامنے ہدیتاً تحفتاً پیش کر۔ فرمایا خدا کی عزت کی قسم اگر حضور کی قرابت داری کا مجھے حیا نہ ہوتا تو میں اتنا نچوڑتا کہ تیرے محلات بھی ڈوب جاؤں۔ یہ تصرف غوث الورا تھا۔ ذرا غور کیجئے، یہ تصرفات فوٹون تھی۔ وہ فوٹون کس کا تھا؟ بنی اسرائیل کے انبیاء سے کسی نے پوچھا ہوگا کہ آپ بتائیں آپ کی نبوتوں کے دور میں بنی اسرائیل کا کوئی تو فوٹون ہوگا۔ انہوں نے کہا ہوگا کہ ہمارا فوٹون خضر علیہ السلام ہے۔ جب امت محمدی کی باری آئی تو حضور نے عطا کر دیا، فرمایا تا قیامت میری امت کے فوٹون کا نام غوث العظم۔ جب فوٹون بن گئے، حضور کے قاسم تصرفات مصطفیٰ بن گئے، قاسم خیرات مصطفیٰ بن گئے، قاسم تصرفات علم مصطفیٰ بن گئے، قاسم انوار مصطفیٰ ہو گئے، نائب مصطفیٰ ہو گئے۔ پھر کبھی کہتے ہیں مریدی ہم وطب وشتا وغنی وفعل ما تشاء فالاسم علی۔ یہ کہہ دیں تو تصرف غوث الورا ہے۔ اے میرے مرید سرشار عشق الہی ہو جا، خوش رہ، بے باک ہو جا، خوشی سے گیت گا، جو چاہے کرتا پھر۔ تجھے پتا ہے تیرے غوث العظم کا نام بہت بڑا بلند ہے۔ پھر فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی۔ اے مرید تو کسی سے نہ ڈر، تجھے پتا ہونا چاہیے اللہ ربی خدا میرا پروردگار ہے، اس نے مجھے بلندی عطا کی ہے اور میں نے اپنی ساری آرزویں اس بلندی میں پالی۔ پھر فرماتے ہیں انل جیلی محی الدین اسمی و اعلامی علی راس الجبالی۔ یہ تصرفات غوث الورا ہے۔ فرمایا میرا نام انل جیلی، میں گیلانی ہوں، محی الدین میرا لقب ہے، دنیا کے پہاڑوں پر میرے جھنڈے لہرا رہے۔ پھر فرماتے ہیں مرید تو گھبراتا کیوں ہے؟ انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی وحسبی ذوالجلالی، کہ بارگاہ ایزدی میں مجھے اتنا قرب ملا کہ وہ اللہ رب العزت درجہ بدرجہ مجھے آگے منتقل کرتا چلا گیا۔ مجھے پتا تھا خدا ہی کافی ہے۔ اے مرید تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ پھر فرماتے ہیں عبد القادر المشہور اسمی و جدی صاحب العین الکمالی، کہ عبد القادر میرا اسم ہے اور میرے جد امجد جیسے صاحب کمال اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر آخر میں کہہ دیا درست العلم حتی صرت قطبا ونلت سعد من مولا الموالی، میں علم حاصل کرتا چلا گیا یہاں تک کہ اس ذات نے مجھے قطب کے مقام پر بٹھا دیا۔ یہ آپ کے فیوزات کا عالم تھا کہ حضرت سید علاء الدین احمد جیلانی چشتی کلیجڑی جیسے ہیرے پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ وہ دو آتشاں ہو گئے، مرج البحرین کے وہ متصرف ہو گئے، وہ سالک مجذوب ہو گئے۔ ان کو دیکھتے تھے، ایک طرف حضور غوث الورا کا رنگ نظر آتا تھا، دوسری طرف سے حضور بابا صاحب کا رنگ نظر آتا تھا۔ یہ رنگ غوث الورا ہیں۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ فوٹون وہ ہیں جو حضور کے فوٹون ہیں۔ اب حضور غوث العظم کے بھی تو کوئی فوٹون ہوں گے، سمجھ لیں ہر دور میں حضور غوث الورا کے فوٹون ہوتے ہیں جو اسی طرح تصرف کرتے ہیں جو تصرف غوث الورا ہیں۔ کبھی حضرت خواجہ
معین الدین چشتی اجمیری اپنے دور کے فوتون رہے، داؤد طائی اپنے دور کے رہے، حضرت شمس تبریز اپنے دور کے رہے، مولائے روم اپنے دور کے رہے، داتا حجویری اپنے دور کے رہے، بابا فرید شکرگنج اپنے دور کے رہے، حضرت قطب الدین مختیار کاکی اپنے دور کے رہے، حضرت صابر کلیری اپنے دور کے رہے، حضور قدوۃ الاولیاء اپنے دور کے رہے، اور آج کے دور کا حضور غوث پاک کا فوٹون دیکھنا ہو تو شیخ الاسلام ہے۔ حاضر محترم، اس بات کو سمجھ